خالد صاحب تنقید تو نہیں کریں گے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ دیر ہو گئی ہے یا اٹ از اے رائٹ ٹائم کہ آپ لوگ سڑکوں پر آ کر ظاہر ہے دیر کیوں ہو گئی ہے؟ ہم نے تو اس بات کا ادراک کیا ہے کہ ہر گزرنے والا دن، ہم نے تو ایک ہفتہ ہو گیا نا ہم نے تو کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہوگا، ظلم حد پار کر چکا ہے، اب سرحد پار کرے گا اور یہ آگ ہماری جانب بڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے فلسطین کی عوام کو ہی نہیں پوری دنیا کو میسج دینے کی ضرورت ہے کہ صرف عرب دنیا نہیں، پوری ملت اسلامیہ اس ظلم کو نہ برداشت کرے گی، اس کے خلاف آواز بلند کرے گی اور عملی طور پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی عملی قدم ہے۔ یہ عملی قدم یہ ہے کہ کراچی بڑا اہم شہر ہے، ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا شہر ہے، عرب اور عجم کے درمیان فاصلہ اور فرق ہے۔ عجم دنیا سے یہ آج میسج جائے گا عرب دنیا کو کہ پوری ملت اکٹھا ہے اور اس جبر اس ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی، وہ آگے بڑھیں گے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ لیکن خالد صاحب آپ انٹرنیشنل اگر افیئرس کی ہم بات کریں، جو ابھی تک امریکہ کا رویہ ہے اور جس طرح سے روس کے ولادیمیر پوتن کو آج انہوں نے جو بائیڈن نے جس طرح کے القابات سے نوازا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا تسلط اور اسرائیل کے ساتھ اس کا نیکسس اور اس میں پھر پاکستان اور عرب ممالک کی اپنی کہیں نہ کہیں جسے کہہ سکتے ہیں مفادات، وہ اس سارے مسئلے کے آڑے آتے ہیں اور اسی لیے شاید ہم اس طرح سے آواز بلند نہیں کر پا رہے ہیں؟ اسرائیل اور امریکہ کا جو معاملہ ہے وہ طے شدہ ہے اور اس پہ بات کر کے اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ وہ تبدیل نہیں ہونا ہے، تبدیل اسلامی ضمیر کو ہونا ہے۔ وہ جو یرغمال نظر آتا ہے اس کو غلامی سے اور یرغمالی سے خود کو آزاد کرانا ہے۔ لیکن سوائے یہ کسی نے آواز اس طرح سے دی نہیں ہے، للکارا نہیں ہے۔ اچھا ہم نے بھی کبھی ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہے نا، تو یہ ان کو بھی للکاریں گے آج یہاں سے۔ ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کو جو اپنا ضمیر یرغمال رکھ چکے ہیں، یہ اقتدار سے بادشاہت سے کہیں بڑا مسئلہ ہے، کوئی بچنے کا نہیں، سب کا پتہ جانتی ہے۔ بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب۔ فلسطین کے حوالے سے جو آج MQM پاکستان کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے آج ملت اسلامیہ کے حوالے سے بھی بات ہوگی، یعنی ظاہر ہے وہ تمام عرب ممالک جو کہیں نہ کہیں خاموش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں کسی اور چیز کا، تو وہ اس انتظار کے لیے یہاں سے للکار ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے اس ریلی میں لوگوں کی، عوام کی کتنی بڑی تعداد سامنے آتی ہے اور ان کی کیا رائے ہوتی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت پاکستان کے سماجی رہنما اور بڑی آواز اور بڑی توانا آواز رہنے والے انصار بڑنی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بڑنی صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے۔ یہ فلسطین یکجہتی ریلیز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ کی آج MQM میں یکجہتی ریلی کو دیکھ کر آپ کا آنا میرے لیے ذرا… خالد مقبول بھائی کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا یہ ریلی فلسطین کی ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے، یہ کسی ادارے کی نہیں ہے، اور جب فلسطین کی بات آتی ہے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے کہ جس حساب سے وہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں، ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں، بے گناہوں کو شہید کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے گھر پہ حملہ ہوا ہے۔ اگر ہم ضمیر والے فروش نہیں ہیں، ضمیر فروش نہیں ہیں اور ضمیر والے لوگ ہیں، تو میرے لیے یہ میرے اسپتال پہ، میرے گھر پہ، میرے ملک پہ، میرے وطن پہ حملہ ہے، اور اگر ہم نہ اٹھتے تو… معافی کے ساتھ اس وقت انسانی المیہ وہاں پر جنم لے چکا ہے، یعنی اسپتالوں پر بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے، رہائش گاہوں پر بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے اور ان کے پاس نہ خوراک ہے نہ ادویات ہیں، یعنی مرہم پٹی کرنے کے لیے بھی اب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے، ظاہر آپ کی جو ٹرسٹ ہے وہ تو ویلفیئر کی ٹرسٹ ہے، کیسے وہاں تک کوئی امدادی کاروائیاں شروع کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے آج صبح تک جو میں نے صورتحال معلومات لی ہیں، سب راستے بند ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور یہاں سے کوئی سامان لے جانا ان کو چھیڑنے کے مترادف ہے۔ ہماری زندگیوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں اتنی زندگیاں قربان ہو رہی ہیں وہاں اگر ہماری زندگی کو بھی خطرہ ہے تو ہم خطرہ لے لیں، لیکن اگر وہ سامان وہاں تک نہیں پہنچ پائے اور یہیں پہ ہم بندر بانٹ شروع کر دیں، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی حادثہ ہوا اور اس کے بعد سب ہم نکل آئے اور بھیک مانگنی شروع کر دی، وہ بھیک گئی کہاں؟ یہ نظر نہیں آ رہی۔ بہت اچھا خدشہ ہے۔ تو جب تک وہاں راستے نہیں کھل جاتے، امدادی کاروائیاں نہیں شروع ہو جاتی، تب تک یہاں سے فنڈنگ ہونے کے
बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं ठीक है। 3 साल रहा हूँ अक़वाम मुत्तहिदा का मुशीर जी, खास बराए जी, इंसानी जी, हुकूक, जी। तो मुझे मालूम है कि तरीक़ेकार क्या है। ठीक है। मेरा मुल्क भी बदनाम नहीं होना चाहिए कि कहीं कुछ हुआ और हमारे यहाँ भीख शुरू हो गई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ आज लगता है एक कि पाकिस्तानी की सियासत हैसियत से से, बालातर होकर लोगों को इस रैली में आना चाहिए? ये हमारे घर पे हमला है। जब हमारे घर पे हमला है तो सियासत किस चीज़ की? सियासत की सियासत तो वही होगी ना जब हम होंगे।